السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ اور جی آج ہم انٹر ہو چکے ہیں رمضان کے تھرڈ عشرے میں، یعنی کہ آخری عشرے میں، اور رمضان اب جانے کو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس سپیڈ میں رمضان آیا نا، اس سے کئی گنا زیادہ سپیڈ سے رمضان جانے کی تیاریوں میں ہے۔ اور جیسے جیسے انسان کو، مجھے تو لگتا ہے رمضان کی عادت پڑتی ہے نا، اور اس طرح سے رمضان جو ہے نا جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ ڈیز ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا رمضان میں دل لگ جاتا ہے، کہ ایک روٹین دوبارہ سے بن جاتی ہے، آپ کی ایک روٹین آف آن ہوئی ہوتی ہے، کہ ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا اور رات کا، اس طرح سے۔ اور پھر اچانک سے رمضان میں آ کے جب ہماری روٹین چینج ہوتی ہے، جیسے کہ سحری اور افطاری، ان سب چیزوں کا سامان جب ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو اس ماحول میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور جیسے آپ کا اسٹمک جو ہے اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، نئے انوائرمنٹ کو، نئی ہیبٹس کو، نئی کھانے کی روٹین کو، تو مجھے لگتا ہے رمضان چلا جاتا ہے۔ اٹس سو پیتھیٹک کہ ہم اس منتھ کو جو ہے ہم انجوائے نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے، کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان ہوگا جو رمضان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر انجوائے کر سکے گا۔ تو اگر تو وہ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے میرے سسر، لیکن بہت بہت ہی میرے دل کے قریب پرسنالٹی ہیں وہ سسر سے کئی گنا میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے میں نے بہت بہت اچھی لائف میں چیزیں سیکھی ہیں، کہ جیسے کہ رمضان چلا جاتا تھا تو ہم لوگوں نے رونا، تو کہ جی رمضان جا رہا ہے، اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے جانے کی، اداس ہونے کی۔ تو ان کی مجھے بات بہت ہی خوبصورت لگی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان جا رہا ہے نا، تو اس کے رونا نہیں ہے، اس کا جب رمضان ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ جس وقت رمضان ہمیں ملا ہوا ہے اس کا حق ادا کریں، مینس کہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے احکامات رکھے ہیں، ہمارے فرائض رکھے ہیں، ہم وہ فرائضوں کو پورا کریں، اپنے فرائض کو، جیسے کہ روزہ رکھنا جو ہے، وہ تراویحاں پڑھیں آپ، اور نماز 5 وقت کی پڑھیں، تہجد کی جو ہے اس میں اسپیشل عادت اپنے آپ کو ڈالیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہم اسپیشلی اس ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں آلموسٹ، کہ ہم تہجد پڑھ سکیں۔ نارمل روٹین میں تو چلو ہوتا ہے نا کہ بھئی اب تہجد کے لیے اٹھیں، پھر اس کے لیے نماز کے لیے اٹھیں، تو کیسے کریں، یہ کریں تو وہ کریں، اس طرح سے آپ کے پاس ہمارے پاس جو ہے نا وہ بہانے ہیلے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے رمضان از دا مومنٹ، وہ وقت ہے جس میں ہم اپنے آپ کو جو ہے نا تہجد کی عادت ڈال سکتے ہیں۔ تو میں تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو اب ڈیز رہ گئے ہیں، اس میں پلیز جو ہے تہجد جو ضرور پڑھیں، اور اپنے آپ کو عادت ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو اپنی استقامت کی دعا کریں کہ یا اللہ کہ ہم نے جو تہجد پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں استقامت دے، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے پہلے کیونکہ آپ کو پتہ ہے تہجد اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی نماز ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی دعا قبول کروانی ہے نا، تو تہجد میں پڑھنا، دعا مانگنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور 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 سنتا ہے، کیونکہ میرا رب پروردگار جو ہے نا وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ سنتا ہی سنتا ہے۔ اور یہاں پر ہم آ جائیں اگر، تو بیکاز وی ہیو انٹرڈ ان تھرڈ عشرہ آف رمضان، تو اس میں اب آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، بہت زیادہ شب قدر کی جو راتیں ہیں اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں۔ اس کی امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں ایک رات کی عبادت سے 84 ایئرز کی عبادت کا ثواب ملے گا، مینس کہ ابھی ہماری اتنی ایج بھی نہیں ہوئی اور ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پہ اوپر کرم نوازیاں کی ہیں، اونلی جسٹ بیکاز وی آر امتی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جتنا بھی ان سے پیار کریں نا، ہمارے لیے وہ کام ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو مل جائے نا، تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی کوئی سعادت ہمارے لیے ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اس میں ضرور جو ہے نا یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کی نماز پڑھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو پتہ ہے محبت اتنی ہی ضروری ہے جتنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے محبت ہے، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا کہ میں نے محبت کی ہے تو میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے، تو ہم کیوں نہ کریں ان سے محبت، ٹھیک ہے نا۔ تو
گائز ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی امپورٹنٹ باتیں جو ہے آپ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کر رہی ہوں کہ ہم لیلۃ القدر کی بات کر رہے تھے. لیلۃ القدر میں یہ ہے جی کہ اب یہ 5 راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، مینس کہ 21، 23، 25 اور 27 اور 29. تو یہ 5 راتیں ہیں. آپ نے ضرور 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 عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں ہم کتنا زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل مس نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ سمجھ لیں بمپر آفر لگی ہوئی ہے. جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی رمضان کے یار بعد عید کی شاپنگ کرنے جانا ہے، تو وہاں پہ کہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے، تو وہاں سے ہم جلدی سے کوئی 10-12 سوٹ اٹھا کے لے آتے ہیں کہ بھئی یہ بعد میں نہیں ملنے. تو یہ سمجھے وہی والا حال ہے کہ یہ ہمیں بمپر آفر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ آفر ہمیں بعد میں پورا سال نہیں ملنی. تو اس آفر سے ہم جتنا فائدہ اٹھا لیں گے، جتنا ثواب، جتنے فائدے ہم حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ اب ہماری اویلیبلٹی پہ ہے، ہمارے دل پہ ہے، ہمارے ایمان پہ ہے، ہمارے اللہ سے محبت پہ ہے. تو میرا تو یہ ہے کہ ہم ضرور ضرور کوشش کریں. اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ بہت زیادہ بھی عبادت نہیں نہ کر سکتے ہیں تو آپ کم از کم نماز اور تراویحیاں پڑھیں اپنی، پھر کچھ نوافل ادا کر لیں. اور سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی، وہ والی جو ہے اس کو آپ ضرور اس کو فریکوینٹ پڑھیں. جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لیلۃ القدر کہ جو ہے نا وہ شب ہے، اس میں تو یہ انا انزلنا آپ کو پتہ ہے وہ رات ہی، اسی کی رات کی یہ صورت ہے. اس کو ضرور پڑھیں اور ایک صدقہ ضرور کریں. اور تیسرا جو ہے نا کسی نہ کسی 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں. اور 4th ون از کہ 2-4 نفل ہی پڑھ لیں، جتنے آپ منیمم پڑھ سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اور پلیز 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 شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں. سو شیئر اٹ پلیز. ٹیک کیئر، بائے بائے.